اچھا سر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ منصوبہ بندی کے وزیر ہیں، پلاننگ کے منسٹر ہیں، دنیا بھر میں اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو اکانومیز ہیں ان پہ کافی اثر پڑا ہے، تو کچھ آپ نے اندازہ لگایا کہ 2020 میں ہماری اکانومی پہ اس وائرس کی وجہ سے کیا اثر پڑا ہے، اور 2021 میں ہم اس اثر سے، اس نقصان سے نکل پائیں گے یا نہیں؟ جی حامد، ایک تو جس وقت شروع میں جس وقت یہ ہوا تھا مسئلہ، تو ہم جس کو ہائی فریکوینسی انڈیکیٹر کہتے ہیں، یعنی وہ اعداد و شمار معیشت کے جو فوری طور پر اویلیبل ہو جاتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر اگر یاد ہو تو آپ نے، میں نے اس وقت بھی پریس کانفرنس وغیرہ کر کے کہا تھا، ایف ڈی آر کے ریونیوز کو ہم دیکھ رہے تھے، ہم ایکسپورٹس کو دیکھ رہے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ تقریباً 30 سے 35% جو ہے وہ معیشت کے اندر کمی آئی تھی اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ کے اندر، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ہم نے کھولا تھا۔ اب ایک پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک نے بڑی زبردست رپورٹ بنائی ہے، اور وہ انٹرویو بیسڈ ہے، اس پہ انہوں نے سارے پاکستان میں لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی جو آمدنی ہے اس پہ اثر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، باقی اس کے اوپر کیا اثرات ہوئے تھے۔ تو اس سے بھی وہی تقریباً 35% پاکستان میں جو لوگ کام کرتے ہیں، تقریباً 5.5 کروڑ لوگ پاکستان میں ہیں جو روزانہ باہر جا کے معاوضے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کی تمام خواتین ہی گھر کے اندر مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں، لیکن معاوضہ اس کا نہیں ملتا۔ یہ معاوضے کے عوض کام کرنے والے جو مارکیٹ میں لوگ ہیں وہ 5.5 کروڑ کے قریب ہیں۔ اس میں سے تقریباً 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کی آمدنی جو ہے وہ یا ختم ہو گئی تھی یا وہ کم ہو گئی تھی، 2 کروڑ سے زیادہ۔ اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہی لوگوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ 2-3 ماہ کے بعد جیسے وہ معیشت کھلی ہے دوبارہ، تو وہ پھر ان کو واپس تقریباً تمام لوگوں کو 95% کو دوبارہ روزگار مل بھی گیا تھا۔ تو یہ جس کو اکنامک کی اصطلاح میں کہتے ہیں وی شیپ ریکوری، کے ایسے نیچے آئی، انمپلائمنٹ ہوئی اور پھر تیزی سے واپس گئی۔ پچھلے 2-3 ماہ میں جو ہے ہم نے جو دیکھا ہے، اس وقت سارے ہمیں اثر جو نظر آ رہے ہیں، اشاریہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ معیشت کے اندر تیزی بڑھنی شروع ہوئی ہے۔ جو بڑی صنعتیں ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس، وہ پچھلے 2-3 ماہ کے ساتھ بڑا مثبت اس کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے۔ ایکسپورٹس کے اندر اضافہ جو ہے اس میں پہلے شروع ہو گیا تھا، اب اس میں تیزی آنی شروع ہو گیا، 18% اضافہ ہوا ہے پچھلے مہینے کے اندر۔ اسی طریقے سے کنسٹرکشن جو ہے اس کے اندر بڑی تیزی آنی شروع ہوئی ہے۔ تو 2021 کا جو سال گزرے گا انشاءاللہ تعالی معیشت کے اندر وہ کے لحاظ سے وہ اس سے بہت بہتر ہوگا تو جو 2020 تھا، اور یہ دنیا کے اندر یہی دیکھا جائے گا کہ 2020 میں جو کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے تباہی آئی تھی، اس سے نسبتاً بہت بہتر ہوگی۔ لیکن اس میں پھر وہی سوال ہوگا کہ اگر ہم احتیاط کریں گے، اگر کرونا قابو میں رہے گا تو معیشت انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہوتی چلی جائے گی، لیکن اگر خدا نخواستہ بد احتیاطی ہوئی اور کرونا دوبارہ پھیلا اور پھر چیزیں بند کرنی پڑی تو پھر معیشت پہ منفی اثر آ سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے اکنامک انڈیکیٹرز بتائے ہیں، یہ اور لوگ بھی بتاتے ہیں، اور یقیناً میں اس کو چیلنج تو نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں اس وقت، وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ 2021 میں مہنگائی کم ہوگی یا نہیں؟ اچھا، سب سے بڑا تو 2020 کا جو مسئلہ تھا جی، باقی جو لوگوں کی روزگار میں مسئلہ ہے ایٹسیٹرا، وہ تو صرف پاکستان نہیں تھا، وہ ساری دنیا کے اندر ہوا، اور پاکستان کے اندر وہ بہت کم ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں تقریباً مختلف اشاریے جو ہیں، کوئی کسی کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ شاید 1% کم ہوئی معیشت، کوئی کہتا ہے 1% زیادہ ہوئی، تقریباً برابری کی۔ بھارت میں جب سے بھارت بنا ہے اس وقت سے سب سے زیادہ کمی معیشت کے اندر دیکھنے کے لیے آئی، وہ تقریباً 7.5% معیشت جو ہے سکڑ گئی۔ اسی طرح سے برطانیہ میں 100 سال کے اندر سب سے زیادہ سکڑی، امریکہ میں 100 سال سے زیادہ، ساری دنیا میں تھا۔ لیکن ہمارا جو خاص جس کا جو چیلنج تھا وہ مہنگائی تھا، اور مہنگائی بھی جو اشیاء خرد و نوش تھی وہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج تھا۔ اس کے لیے ہمیں جو سب سے بڑا اچاریہ ہوتا ہے وہ سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں، وہ ہر ہفتے آتا ہے، اس میں زیادہ تر چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں۔ وہ جب مہنگائی سب سے زیادہ پہنچی ہوئی تھی تو وہ 20% سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا تھا۔ پچھلے ہفتے میں وہ 5.7% پتا وہ نیچے آئے، اور ابھی جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں ان اقدامات کی بنیاد پر یہ اعتماد بھی ہے، اور ظاہر حکومت کی اس وقت بہت زیادہ کوشش بھی ہے کہ یہ جو مہنگائی کی سطح جو ہے نیچے لائی گئی ہے، یہ جو افراط زر نیچے آیا ہے، اس کو نیچے ہی رکھنا ہے، اگر کوشش کر کے اور بھی نیچے جانا ہے، لیکن اس کو بڑھنے تو کسی صورت میں بھی نہیں دینا۔ بہت بہت شکریہ